ڈیوٹی کرنے کے لیے، اور وہ کرسچن تھی، کرسچن تھی، مدراس کی تھی، چنئی جسے بولتے ہیں، یہاں کی تھی، اور 50 سال پہلے کی بات ہے۔ اور معلوم ہے اس کی سروس کہاں لگی؟ بدیش منترالے میں، جس کو یہ علماء کہتے ہیں نا کہ وزارت الخارجیہ، بدیش منترالے میں گئی، ایمبیسڈر، سفیر بن کے گئی، بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ اب وہ جب وہاں پر گئی تو حضور غوث پاک کا جو روضہ تھا وہاں سے 4 کلومیٹر ہے، غوث پاک کی بارگاہ اور بدیش منترالے، وہ وزارت الخارجیہ ہے، بالمقابل صالحیہ ہے، اور پھر قریب میں آپ مڑ جائیں گے تو شیخ جنید بغدادی کا روضہ ہے، سبحان اللہ، شیخ بہلول دانا آرام کر رہے ہیں، شیخ زندن مصری آرام کر رہے ہیں، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو وہ گئی تو اس نے کہا کہ بھائی میں چھٹی کے دنوں میں عراق گھومنا چاہتی ہوں، تو کسی نے کہا اچھا گھوم لو، کسرا کا محل اسی شہر میں ہے، نو شیرواں نے جس شہر کو بنایا تھا وہ اسی شہر، اسی ملک میں ہے، جا کے دیکھ لو، 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، وہ 40 کلومیٹر پہ ہے، مدائن کے قریب میں، جا کے دیکھ لو۔ بولے اچھی جگہ ہے، بڑی ہسٹری والی جگہ ہے۔ جا کے اس نے دیکھا محل باقی ہے۔ کہا اور کوئی جگہ؟ کہا وہ نمرود محل آج بھی موجود ہے، اور اس نے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی نا وہ جگہ موجود ہے۔ ہم لوگ برابر جاتے ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں تو بات کر رہا ہوں۔ بولے جا کے دیکھو، وہ دیکھتی رہی، خوب گھومتی رہی، عراق، کرکوک، سلیمانیہ، کردستان، باقوبہ، شمالی عراق گھومتی رہی، اور گھوم چکی تو اس نے ایک دن کہا کہ اور کچھ ہے؟ بولے یہاں پر تو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ بولے کہاں؟ بولے نجف اشرف میں، کروڑوں مردے وہاں دفن ہیں، کروڑوں۔ وہیں پر مولا علی، ولایت کی سلطانیہ بانٹنے والے مولا علی، سبحان اللہ، وہیں پر آرام کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ 80 کلومیٹر پہ کربلا ہے جہاں پر شہیدوں کے سردار امام حسین موجود ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے کون؟ نہ اونچی بولے کون؟ پھر سے بولو کون؟ امام حسین موجود ہے۔ وہ گھومتی رہی، بڑی اچھی جگہ، روحانیت کی جگہ۔ اس نے کہا اور کوئی جگہ؟ تو کسی نے کہا یہاں سے 4 کلومیٹر پہ ایک آستانہ ہے۔ بولے کس کا؟ بولے شیخ عبد القادر جیلانی کا، نام تمہارا لب پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ آیا بولے شیخ عبد القادر کون ہے؟ بولے چل کے دیکھو۔ جیسے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، اور سامنے مواجہ شریف کے قریب میں پارکنگ ہے، اس نے گاڑی انٹری کی اور سیکورٹی کے ساتھ غوث پاک کی بارگاہ میں گئی۔ جیسے اس نے حضور غوث پاک کی جالی کی زیارت کی، اللہ جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ جیسے سیدنا شیخ کے روضے کو دیکھا اس کا دل دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ نوجوان لڑکی خوبصورت سیدنا شیخ کی بارگاہ بیٹھی رہی، روتی رہی۔ وقت زیادہ ہوا تو اٹھ کر کے چلی آئی۔ چھٹی ہوئی، پھر اس نے گاڑی لیا، پھر غوث پاک کی بارگاہ، وہیں پر بیٹھی رہی شیخ کی بارگاہ میں، پھر روتی رہی، پھر غوث پاک کی بارگاہ سے آ گئی۔ جیسے وقت ملتا سیدھے بابو شیخ جاتی، جیسے وقت ملتا سیدھے بابو شیخ جاتی۔ کیوں؟ اس کو اس محبت کی ہوا لگ گئی تھی۔ مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے۔ وہ کہتی بس میں آتی رہی جاتی رہی، میرا دل شیخ کی بارگاہ میں لگ گیا۔ میری چھٹی ختم ہو گئی، مجھے واپس انڈیا آنا تھا۔ میں گئی غوث پاک کی بارگاہ پہ، میں نے کہا یا شیخ میں ہندوستان جا رہی ہوں، یہاں رہتی تھی تو آپ سے ملنے آتی تھی، خدا کی قسم میں ابھی بھی کل بھی میں سوچ رہا تھا میں جاؤں گا اپنے غوث اپنے شیخ کی بارگاہ میں رہوں گا۔ پھر جیسے میں نے سوچا کہ میری واپسی 12 تاریخ کو، تو میں رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو نکلے، میں چپ چاپ سو گیا کہ جاؤں گا اور پھر چلاؤں گا، کبھی نہ آنے کے لیے آؤں یا شیخ آپ کے دربار میں نہ آنے کے لیے کبھی آؤں، آپ مجھے بلائیں، میرے ان بھائیوں کو بلائیں اپنی بارگاہ میں۔ خدا کی قسم بڑی عظیم دہلیز ہے، میں شیخ کی بارگاہ میں آتا ہوں، اگر میں بات کرنے لگوں تو کبھی کبھی میرا دل بولتا ہے، میری زبان خاموش رہتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بس میرا دل رونے لگا۔ میں نے کہا شیخ میں جا رہی ہوں، آپ کبھی مجھے بلائیں گے؟ میں جا رہی ہوں اپنے ملک۔ کرسچن تھی وہ، وہاں کے خادم نے مجھے بتایا تھا، خدا کی قسم بولے غوث پاک کے روضے سے آواز آئی تھی۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ غوث پاک کی مزار شریفہ سے آواز آئی، کیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ سننا بہنوں، ایک لڑکی ہے وہ بھی، اس قبیل سے تمہارا تعلق ہے، کیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ وہ کہتی بس میرے دل میں بات ایسی لگی، میں نے غوث پاک کی جالی پکڑا اور میں نے کہا یا شیخ یہ کاغذات میں نے پھاڑ کے پھینک دیے، اب بس آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ کے آپ کو گواہ بنا کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ محبت کی ہو تو جانو، کی ہو تو جانو۔ وہ کہتی بس میرا دل لگا تو لگ گیا،
میں نے صبح اپنی شام شیخ کی بارگاہ میں خرچ کر دی. اپنے دوپٹے سے میں جھاڑو لگاتی تھی غوث پاک کی بارگاہ میں. بابا غلام احمد بڑے عظیم بزرگ تھے, مقبرے سکران میں لیٹے ہوئے ہیں. میں ان کے روضے پر گیا ہوں. وہ کہتی میں نے ساری زندگی 40 سال تک ان کے لیے روٹیاں اور مرچ کی چٹنی بنائی اور ان کے کپڑے دھلے, کپڑوں کی ان کی خدمت کی اور غوث پاک کی بارگاہ میں جھاڑو لگاتی رہی. ایک روم مل گیا تھا اور غوث پاک نے اشارے سے ان کا نام رکھا تھا فاطمہ. کیا 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 اونچی بولیں, فاطمہ. ادب کی وجہ سے اتنا بڑا انعام ملا. کیا رکھا تھا؟ فاطمہ ان کا نام رکھا سیدنا شیخ نے. اور وہ کہتی بس میں راتوں کو اٹھ کر کے غوث پاک کے دربار کی جالیاں وہ جو باہر کی وہ خدمت کرتی تھی. میں معلوم ہے اگر آپ سبحان اللہ کہنے کے میں بوجھ محسوس نہ کریں بتا دوں, ایک صاحب نے ان سے پوچھا تھا فاطمہ خالہ کیا آپ نے کبھی غوث اعظم کو دیکھا؟ صاحب وہ بڑے سرکار کی چوکھٹ پہ ہو اور بڑے پیر کی بات ہو رہی ہے, بابو بیٹھے ہوئے ہیں سید صاحب علماء, کیا کبھی آپ نے حضور غوث پاک کو دیکھا؟ تو رونے لگی. معلوم کیا کہا؟ بولے کیا؟ بولے کبھی دیکھا؟ آپ نے کہا خدا کی قسم کوئی ایسی رات نہیں گزرتی ہے جب میں حضور غوث اعظم کو دیکھ کر کے ان سے باتیں نہ کرتی ہوں. میں کوئی ایسی رات نہیں گزرتی, کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب میں اپنے شیخ سے باتیں نہ کرتی ہوں. میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے. ابھی 5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. میں نے ان کے جوتوں کو چپل کو نا دھل کر کے گلاس کا پانی پیتا تھا. ایک دن بیٹھا ہوا تھا میں امی کے پاس فاطمہ خالہ. میں نے کہا مما. بولے کیا بات ہے؟ وہ اردو بولتی تھی. تو میں نے کہا مما بہت ضعیف تھی, وہ 100 سال کے اوپر ان کی عمر شریف تھی اور چلنے میں دشواریاں ہوتی تھی. تو میں نے کہا مما. بولے کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سر میں تیل لگا دوں. میں نے کہا نہ بیٹا نہ, میں کہا نہیں لگاؤں گا. میں بھی ضد پہ بڑھ گیا. میں نے کہا میں بیٹا ہوں پوتا ہوں آپ کا. نہ بیٹا. میں نے کہا غوث پاک اجازت دیں میں لگاؤں. تو بیٹھ گئی خاموشی سے. بہت دیر تک میں نے تیل لے کر کے ان کے سر پہ خدمت کی. ان کی بہت دیر تک بڑی دعائیں دیتی رہیں. میرے گھر میں ان کی بہت ساری چیزیں, ان کے جمپل مبارک ہیں اور ان کے لباس مبارک ہیں, شال ہے, ان کی سوٹر ہے, ان کی تسبیح ہے, ان کی انگوٹھی ہے, ان کا گلاس, بہت ساری چیزیں ان کی دی ہوئی میرے پاس موجود ہیں. مجھ سے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بیٹا ایک دن مجھے حضور غوث اعظم نے کہا تھا کہ فاطمہ تم قصیدے غوثیہ پڑھا کرو اور لوگوں سے کہا کرو کہ اسے پڑھا کریں. پھر آپ نے فرمایا بیٹے میں تجھ سے کہتی ہوں تو قصید غوثیہ پڑھا کر, لوگوں سے کہا کرو اسے پڑھا کریں. فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد. صاحبوں ان بھائیوں نے ان بزرگوں نے ہمیں بلا کر کے ہم پر احسان کیا, لیکن یہ جو میں نے تبرک آپ کو دیا میں ہٹ جا رہا ہوں. آپ ہیں فاطمہ خالہ ہیں غوث پاک ہیں. میں گزارش کروں گا سب سے کہ فجر کے میری ماں بہنوں سنو, پنسورے میں یہ قصید غوثیہ لکھا سقان الحب کا ساتل وصالی, آپ اسے پڑھا کیجئے فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد. فاطمہ خالہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اس قدر خدمت اور مؤدب انداز میں رہتی تھی. بڑے 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 سالار زمانہ ان کے قدموں کے پیچھے یوں کھڑے ہوتے تھے. ایک دن معلوم ہے کیا ان کی عادت تھی, بتا دوں آپ سے, وہ جب رات کو سونے کے وقت جاتی نا بستر پہ تو ڈھیر ساری روٹیاں لاتی, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس قدر جمع کر لیتی اور صبح فجر کی نماز کے بعد غوث پاک کے آنگن میں اسے بکھیر دیتی تھی. 200 کبوتر آ جایا کرتے تھے, 200 کبوتر اس میں سے آ جایا کرتے تھے اور مٹی کے برتن میں وہ پانی رہتی, وہ کبوتر وہ روٹی کے ٹکڑے کو کھاتے تھے اور اس مٹی کے برتن کے پانی کو پیتے تھے. اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ کا. خدا کی قسم شیخ احمد الفتاح الفرج بغدادی امام حسین کے لاڈلے ہیں, بڑے عظیم بزرگ ہیں, ان کو قطب بغداد لوگ کہتے تھے. 2 مرتبے وہ میرے گھر پہ تشریف لائے تھے. ان کے بیٹے بڑے عظیم بزرگ ہیں شیخ عبد الرحمن شاہ صاحب قبلہ. وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ فاطمہ خالہ کے ساتھ بیٹھا تھا تو مجھ سے بولی اے عبد الرحمن تال 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 ادھر. تو میں نے کہا کیا بات ہے مما کیا بات ہے؟ میں بڑا مذاق کرتا تھا ان سے, وہ غوث پاک کی بارگاہ میں رہتے تھے. تو میں معلوم ہے کیا کہا, تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو تقریباً 200-250 کبوتر فاطمہ خالہ کی روٹی کے ٹکڑے کو کھا رہے تھے صبح صبح. یہ بات بڑی سننے کی ہے بھائی, بڑی کام کی بات ہے, کبھی کبھی اس انداز میں ہو جاتی ہیں. بولے وہ مجھ سے بولی عبد الرحمن شیخ. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے ان کبوتروں کو پہچانتے ہو؟ بھائی کبوتروں میں زیادہ فرق تو ہوتا نہیں ہے پردھان جی, زیادہ فرق تو ہوتا نہیں نا, اور زیادہ کلر کی ہوتی نہیں, بس ہلکا سا ڈارک ہو گیا, آسمانی ہلکا وہ جیسے نہیں بادلوں جیسا ہو گیا, کچھ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ سفیدی میں آتی ہیں ان کے, لیکن زیادہ تو ایک ہی کلر کی ہوتی ہیں کبوتریں. فاطمہ خالہ نے معلوم کیا کہا, اے شیخ عبد الرحمن تمہیں پتا ہے کہ یہ کبوتر کہاں کے ہیں؟ باپو دیکھنا کتنے لوگ مچلتے ہیں,
جو جیسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا نا اتنی جلدی بغداد شریف جائے گا. تو میں نے کہا مجھے بتائیں یہ کبوتر کہاں سے آتے ہیں؟ تو معلوم کیا بولی فاطمہ خالہ؟ یہ جو 17 کبوتر ہیں یہ کربلا سے آئے ہیں، ان میں سے 32 کبوتر نجف اشرف سے آئے ہیں، ان میں سے 122 کبوتر یہ سامرہ سے آئے ہیں، ان میں سے 18 کبوتر یہ کاظمین سے آئے ہیں، بقیہ کبوتر یہ آزمین سے آئے ہیں. اے شیخ عبد الرحمن تم کیا سمجھتے ہو یہ میری روٹیاں کھانے آتے ہیں؟ نا یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کبوتروں کو پہچانتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ شان ہوتی ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کی. لیکن دوستو تکبر نہیں تھا غوث پاک کو. ایک تاکیدی بات ایک تنبیہ کے طور پر سن لیں، اگر پیسے ہیں تو تکبر نہیں ہمارے پاس، دولت ہے تکبر نہیں، اگر ہمارے پاس شہرت ہے، نعت، تقریر، مقرر، مفسر، محدث، مجتہد، مبصر، وہ تبصرہ نگار، شاعر، کچھ بھی ہوں آپ، ڈاکٹر، انجینئر، ایچ ڈی ایم، ڈی ایم، آئی ایس، آئی پی ایس، آئی جی، غوث پاک کے ہاں تکبر نہیں تھا. اور ہم سادات کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں، معافی چاہتا ہوں نا، غریب لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا ان کی لاٹھیاں غائب کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے بچے ان بزرگوں کو پتھر مارتے ہیں، وہ عورتیں جو اگر کسی وجہ سے بیوہ ہو جائیں اور ان کی زندگی مشکل میں پڑ جائے یا ان کے جسم کے اعضاء متاثر ہو جائیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، دوپٹے ان کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. معافی چاہتا ہوں میں، اپنے بچوں کو نصیحت کریں انشاءاللہ. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں ناگور شریف میں تھا، میرے بھائی عبد الحکیم صاحب بڑے عظیم نعت خواں ہیں، ان کے قریب میں ایک حسین بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ نابینا تھے، اندھے تھے، وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. مجھ سے بولے آصف بھائی یہ بات بڑی لگنے والی بات ہے، آپ بھی یاد کریں یہ بہنیں بھی یاد کریں. ہاں وہ بولے کہ آصف بھائی میری عمر 33 سال ہے، میں اندھا ہوں. میں نے کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں. بولے آپ کو پتا ہے کہ میری آنکھ کی روشنی کب گئی؟ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے توحید بھائی کی، یہ میرے سارے چینل بھائی ان باتوں کو ریکارڈ کریں، محسوس کریں. لوگ غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، کنکر پتھر مارتے ہیں، کسی کے کپڑے کو دیکھ کر کے تضحیق کرتے ہیں، مزاح کا پہلو نکالتے ہیں، نمازیوں کی چادریں غائب کی جاتی ہیں، ان کی ٹوپیاں، ان کی گھڑی غائب کی جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی معذور انسان آ گیا تو اس کے لنگڑے پن کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مجھ سے بولے آصف بھائی پتا ہے آپ کو میں اندھا کب ہوا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی بتا رہا ہوں، روز سنتے ہوں گے میری باتوں. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بولے آصف بھائی 23 سال کی عمر میں میری آنکھ کی روشنی گئی، 10 سال ہو گئے میں اندھا ہوں، میرے 2-3 بچے ہیں. میں نے کہا اللہ کی مرضی ہے. بولے پہلے تو میری آنکھ صحیح تھی، پتہ نہیں کیسے یار یہ خراب ہو گئی، آپ کچھ بتائیں. میں نے کہا ہم سے کیا پتا، آپ بتائیں. بولے امریکہ کا ڈاکٹر آتا تھا، میں نے اس کو بھی دکھایا، اس نے کہا دنیا میں کوئی ڈاکٹر تیری آنکھ کی روشنی واپس نہیں لا سکتا. یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اللہ کی مرضی ہے. بولے کچھ تو بتاؤ کچھ تو بتاؤ. تو پھر میں نے کچھ بولنا شروع کیا. میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے کوئی بڑی نعمت دینا چاہتا ہو، آزمائش میں ڈال دیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو، تیرا باپ، تیری ماں، تیری دادی، تیری دادا، تیری بیوی کی رشتہ دار کبھی کسی اندھے کو کسی نے پریشان کیا ہو. میں کہو تو حلف اٹھا کے بول دوں جو بات بتا رہا ہوں، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کسی نے پریشان کیا ہو، یا کسی نے کسی پر جرم کیا ہو، سزا تجھے بھگتنے کی جو ساتھ تجھے ملی ہو. راحت اندوری نے شعر کہا تھا، رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، چاندنی چھت پہ تھی میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا، اور قبر کے تختے کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. بول جائیے، کسی بزرگ کی لاٹھیاں چھین لینے سے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں بڑھاپے میں لاٹھیاں نہیں ہوں گی. کسی غریب عورت کے دوپٹے کو پھاڑ دینے سے ہماری بہنوں کے دوپٹے چھینے جائیں گے. معلوم ہے ان بزرگوں کا اسلامی سسٹم ہے. قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ بات بڑی پیاری ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے رونے لگا. بولے آصف بھائی ارے کیا بات آپ نے کی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو معلوم اس نے کیا کہا؟ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے کہا کیا بتائے گا تو مجھے؟ تو حسین صاحب نے کہا آصف بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب میں 7, 8, 10 سال کا تھا نا، میرے محلے میں ناگور شریف میں، میرے محلے میں جہاں سرکار غریب نواز کا لاڈلا لیٹا ہوا، میرے محلے میں ایک اندھی عورت آیا کرتی تھی. اور جب وہ آتی تو میں اس کو اتنا پریشان کرتا، اس کی لاٹھیاں غائب کرتا، اس کے جھولے غائب کرتا، اس کی روٹیاں نالی میں پھینک دیتا تھا، اور وہ نالی میں ٹٹول کر کے روٹیاں اٹھا کے کھاتی تھی. میں جی بھر کر کے اس کو پریشان کرتا، وہ روتی رہتی. اور میں کیا بتاؤں آصف بھائی، اس نے ایک دن کہا اے تو مجھے بہت پریشان کرتا ہے، اندھی عورت کو بہت پریشان کرتا ہے بیٹا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں تو بھی اندھا نہ ہو جائے. رو کے بولے آصف بھائی 23 سال کی عمر میں اللہ نے میری آنکھ کی روشنی چھین لی.
دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ صاحبوں کبھی ہم سمجھے تو پہلے اسلام کسے کہتے ہیں؟ بزرگوں کی بارگاہ میں آئے تو ادب کے ساتھ آئیں۔ اگر کوئی بھی انسان یہاں پر آپ کو نظر آئے تو اسے محبت کی نظر سے دیکھیں، کبھی نہ کبھی اہل دل سے ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بولے آپ تھک گئے؟ بولو تھک گئے؟ کس بات کا تکبر بھائی، کس بات کا تکبر؟ وہ سید الاولیاء، سلطان الاولیاء، سلطان الرجال سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ معلوم ہے ایک بات بتاتا ہوں، بڑی عجیب بات ہے، کلیجے منہ کو آ جائیں گے جب کوئی ریکارڈنگ سنے گا تو سمجھے۔ اس پر فوکس کیجئے گا، آپ یاد کیجئے گا، اس کو فوکس کیجئے گا، اپنی محفلوں میں اس کو آباد کیجئے گا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی چلیں گے بغداد شریف؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں کتنے لوگ؟ ماشاءاللہ۔ ذرا ایک آدمی کوئی درمیان سے غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ قوی ہے تو ایک نعرہ بلند کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اونچی بولیں، اونچی بولیں انشاءاللہ۔ یا غوث المدد، آمین یا غوث المدد۔ سبحان اللہ، کیا نام ہے میرے شیخ کا، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اونچی بولے، اونچی بولے۔ اس پہ خواجہ نگاہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ، اس پہ خواجہ نگاہ رکھتے ہیں، غوث اعظم کا جو دیوانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ خواجہ نگاہ رکھتے ہیں، غوث اعظم کا جو دیوانہ ہے۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، موجود ہے، ماشاءاللہ، بڑی خوشی۔ مبارک ہو، اللہ سب کو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آوازیں اچھی ہیں تو کمزور آوازوں کے مالکان کی ہجوے میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں یہ قبیلے کی بات ہے۔ خطابت اچھی ہو گئی تو ممبر پہ بیٹھنے والے لوگوں کو کردار کا مذاق اڑاتے ہیں، پیران طریقت اپنے لباس سے پریشر ڈالتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب فضا موجود ہے، اللہ معاف فرمائے۔ سنیں آپ ان باتوں کو۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ بغداد کی گلی میں جا رہے تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک شرابی بیٹھا ہوا تھا، بس یہ صاحب دیکھیں، محترم جمیل صاحب قبلہ دیکھیں، ایک شرابی بیٹھا ہوا تھا۔ اس شرابی نے کیا کہا معلوم؟ قادر یا قادر ام غیر قادر، اے قادر کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ غوث پاک ٹھہر گئے، آپ نے فرمایا قالو نعم، ہاں۔ پھر غوث پاک آگے بڑھنا چاہتے، اس نے پھر کہا یا قادر، اے شیخ عبد القادر کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہاں نعم۔ پھر غوث پاک آگے بڑھے، پھر رک گئے، اس نے کہا یا شیخ عبد القادر وہ قادر کیا ایسا کر سکتا ہے؟ حضور غوث پاک زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے، اتنا روئے کہ داڑھی شریف پیک گئی۔ معلوم کیا کہا تھا؟ سننا صاحبو، سننا۔ تو مریدوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، شرابی نے غوث پاک کو تکلیف پہنچا دی، پتہ نہیں اشارے میں کیا بولا، اے عبد القادر وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں کیا بولا۔ غوث پاک نے کہا ہاں۔ اس نے پھر کہا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ پھر غوث پاک نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا او قادر وہ قادر ایسا کر سکتا ہے؟ تو غوث پاک نے کہا ہاں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بہتر بات ہے، اور غوث پاک رونے لگے زمین پر بیٹھ کے۔ تو لوگ بولے شیخی، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یا شیخ عبد القادر اس نے آپ سے کیا کہا، کیا کر سکتا ہے وہ قادر، کیا کر سکتا ہے، آپ سے کیا کہا؟ تو غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ اس شرابی نے مجھ سے کہا اے شیخ عبد القادر وہ قادر کیا ایسا کر سکتا ہے، یعنی مجھے توبہ کی توفیق دے سکتا ہے۔ شکریہ، مجھے توبہ کی توفیق دے سکتا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے میں نے کہا ہاں۔ کیا کہا بھائی؟ اونچی بولے، دے سکتا ہے، دے سکتا ہے نا بھائی، اس میں نہیں کا کیا، نہیں کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں جب اس نے کہا کہ کیا وہ قادر اے عبد القادر توبہ کی توفیق دے سکتا ہے، تو غوث پاک کہتے قالو نعم، میں نے کہا ہاں۔ اس نے پھر کہا کیا وہ اس توبہ پر مجھے قائم رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، کیا اس توبہ پر مجھے قائم رکھ سکتا ہے؟ سننا سننا، یہ بدن پہ لرزہ طاری ہوگا۔ کیا اس توبہ پر وہ مجھے قائم رکھ سکتا ہے؟ تو غوث پاک کہتے ہیں قالو نعم، میں نے کہا ہاں۔ بولے رویا کیوں شیخ آپ نے؟ تو معلوم اس نے کیا کہا، اے شیخ عبد القادر کیا وہ قادر ایسا کر سکتا ہے، میری اور آپ کی حالتیں تبدیل کر سکتا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم آ جاؤ، جہاں تم ہو وہاں پر میں آ جاؤں۔
समझ रहे हैं आप? कहा है अब्दुल कादिर, क्या वो कादिर ऐसा कर सकता है कि मेरी जगह तुम्हें ढा के रख दे और तुम्हारी जगह मुझ जैसे शराबी को ले आए? हुजूर गौस पाक कहते मैं रोने लगा, मैं रोने लगा। फिर आपने फरमाया एक जुमला, हाँ मेरा खुदा ऐसा कर सकता है। फरमाया हाँ मेरा खुदा ऐसा कर सकता है, अगर वो चाहे तो मुझे तेरी जगह और तुझे मेरी जगह ला सकता है। सुन ओ शराबी सुन, ये मेहनत की बुनियाद पर नहीं, ये तो फजल की बुनियाद पर आता होता, फजल की बुनियाद पर आता होता। हुजूर गौस आजम के यहां तकब्बुर नहीं पैदा हुआ, समझ रहे मेरी बात को, किब्र नहीं पैदा हुआ। मेरे इमाम ने एक शेर का, अल अमा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। मेरे इमाम ने एक शेर कहा ये भी, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। जरा सी अदब में कमी आई तो नुकसान क्या हुआ, बता दूं, बातें खत्म करूं, जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौस आजम। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, आप इतने खामोशी से सुन रहे हैं, ये बातें बता रहा हूं। और वाकई मैंने सोचा भी नहीं था कि रात के इस टेम्परेचर में, सर्दी के इस टेम्परेचर में इतने बड़ों की बात आप मुझे खामोशी से सुन लेंगे। मैं माजरत चाहता हूँ माँ बहनों से, आप सुने, मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन दुआ करो कि आपकी दुआएं मेरे साथ शरीक सफ़र हों। ये अदब ज़रूरी है, अदब की बात, इस्लाम में अदब का बड़ा मकाम है। जो इन बुजुर्गों की बारगाह में आए तो अदब करें। अदब से क्या होता है, अभी पड़ोसी मुल्क में भाई एक बुजुर्ग थे शेख मोहसिन, वो कहते हैं मेरी खानकाह में एक डॉक्टर साहब आते थे, मुफ्ती साहब एक डॉक्टर साहब आते थे। भाई दिक्कत तो नहीं है ना, बंद कर देते हैं भाई, माफी चाहता हूं मैं, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा दिल बहुत राहत पाया। मैं थका हुआ इंसान था अपने गुनाहों के बोझ से, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए और आप जैसे लोग शादो आबाद रहें। चलेंगे बगदाद शरीफ? कितने लोग हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह? हाँ इंशाअल्लाह चलेंगे ना भाई। हाँ अभी परसों मेरे सारे दोस्त वापस आए बगदाद शरीफ से, उनमें तो 2 तो हिंदू मजहब के थे। मेरी बहनों पता है, वो एक लड़की भी गई थी, पूजा सिंह उसका नाम है, वो गौस पाक से बड़ी मोहब्बत करती, पूजा सिंह उसकी औरत है, वो भी गई थी बगदाद। परसों सब वापस हुए माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त हैं, कुछ विजय सिंह हैं, कुछ लोग हैं जो बगदाद शरीफ बराबर जाते हैं, कुछ पंजाब के दोस्त हैं बगदाद शरीफ बराबर जाते हैं। एक मेरे दोस्त हैं विजय सिंह, उधर हजारीबाग के, वो भी गए थे, उनके बेटे भी गए थे। जब पहली मरतबा सफ़र किया तो गौस पाक की बारगाह में थे, तो मैंने कहा कि एक मिनट विजय भाई गवर्नमेंट की बड़ी पोस्ट पे थे, तो मैंने कहा कि विजय भाई बोले क्या बात है, मैंने कहा मेरे शेख अब्दुल कादिर का रोज़ा कैसे लगा, कैसे लगा? तो मालूम क्या बोले, आसिफ भाई मैं क्या बताऊं, मैंने जैसे गौस पाक के दरबार को देखा ना, मैंने जाली पकड़ ली गौस पाक की। जो बहरा होगा वो भी सुभान अल्लाह कहेगा। बोले मैंने गौस पाक की जाली पकड़ ली। मैंने कहा यार शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं हिंदू हूं, मुझे नहीं पता मैं क्यों पैदा हुआ था, लेकिन जब से मैंने आपकी जाली को देखा है मेरा दिल कह रहा है बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। हाय हाय, आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ। मेरे दिल में बात आई कि हिंदू भी गौस पाक से इतनी मोहब्बत करते हैं, हिंदू मजहब के लोग भी गौस पाक से इतनी मोहब्बत करते हैं। तब मुझे याद आए आला हजरत, और फिर इन बदअकीदों की रेशा दवानियाँ भी याद आई, इन बदअकीदों की बदतमीज़ी भी याद आई। समझे, जिन्होंने गौस आज़म के तसर्रुफ़ात का इनकार किया, तो फिर मैंने खाका बनाया यार 100 साल पहले बरेली शरीफ भी बरेली शरीफ रहा होगा, ज़मीन सौदागरान की रही होगी, आला हजरत अपनी खानकाह में बैठे रहे होंगे और गाँव तकिया लगा के आराम करते हुए शेख की याद आई होगी तो उठ के बैठ गए होंगे, अपने हाथों को में कलम उठाया होगा, सामने एक डायरी रखी होगी, एक मनकबत लिखना शुरू किया होगा, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, अजूमन कातिरन इंदल क़िताली मदद को वा दमे बिस्मिल है या गौस, तेरे खुद्दाम के आगे एक बात जो और अख्ताब को मुश्किल है या गौस। मेरे आला हजरत सरकार को फिर कहते कहते अचानक इन वहाबिया सल्फिया की रेशा दवानियाँ, इनकी बदतमीजी याद आई होगी। फिर आला हजरत को इस हिंदू जैसे आशिक भी याद आए होंगे, तो आला हजरत ने कलम को डायरी पे रखा होगा और डायरी को बंद किया होगा और फिर दाहिने हाथ को अपनी पेशानी पर मारा होगा और कहा होगा धत्तरी की सितम कोरी वहाबी राफिजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार गौसे आजम का दामन, बाबा बराती शाह का दामन, आला हजरत का फैज जारी है, लब पे सरकार का तराना है, आला हजरत का फैज जारी है, लब पे सरकार का तराना है। सुभान अल्लाह कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। कहते हैं आला सरकार की गौस पाक ने कहा कि मुझसे जो मांगोगे मिलेगा। क्या कहा गौस पाक ने? जो मांगोगे मिलेगा। तो फिर मैंने कह दिया या शेख मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूं, और कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, और रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। ये मेरे शेख की शान बड़ी है ना। मेरे इमाम ने कहा जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, होंगे चलेगा, जो हैं ये चलेगा, ये पहले वाला नहीं चलेगा। जो वली कब्ल थे सब अदब रखते, चेमानेदारत। क्या मतलब भाई? जो वली कब्ल थे सब अदब रखते हैं, ये क्या मतलब भाई? अंधी न मारे, मिसरे खत्म हो जाए तो सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ गई है, कह देते हैं। बात तो समझे पहले। बाप अपने बेटे का अदब नहीं करता, बेटा अपने बाप का अदब करता है। बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है। पहले वाले गौस पाक का अदब नहीं, गौस पाक से मोहब्बत करते रहे होंगे। लेकिन क्या कहा मेरे इमाम ने? ना 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 ना, जो वली कब्ल थे वो भी सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका। अगर मैं इस टॉपिक पर बात करूं, जरा सी बेअदबी पर हुआ क्या। शेख मोहसिन कहते हैं मैं अपनी खानकाह में था, एक डॉक्टर साहब थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब इधर आए, आपकी बड़ी शिकायतें हैं, अरबपति इंसान। मैंने कहा क्या? बोले क्या हुआ? दाता गंज बख्शली हिजवरी के शहर की बात है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मैंने कहा डॉक्टर साहब बैठे। बोले क्या बात है? मैंने कहा आपके खिलाफ शिकायत है। बोले क्या? मैंने कहा आपने कितने मुल्कों का सफर किया? बोले 20 मुल्कों का, 20 कंट्री गए, युगोस्लाविया, चेचेनिया, कोसोवो, यूरोप गया मैं, जकार्ता गया, मलेशिया गया, इंडोनेशिया गया, लंदन, अमेरिका गया, और इराक गया, ईरान गया। मैंने कहा अच्छा बहुत घूमा। थीसिस पर गौर किया आपने, आपकी डॉक्टरेट पर बहस हुई, आपके बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़े शागिर्द हैं, आप पर किताबें लिखी गई, आप बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, लेकिन आपके अंदर एक बीमारी 2-3 महीनों से पैदा हो गई है। डॉक्टर साहब से शेख मोहसिन ने कहा आप खुद बीमार हैं। बोले क्या हुआ? बोले अभी अभी शिकायत मिली है कि आपकी जेब में 1000-2000 रुपए होते हैं, लेकिन आपके अंदर बीमारी ये है कि जब घर से निकलते हो तो कोई मिल गया, बोले चचा 100 रुपए देना जरा सा, भाई 50 रुपए देना जरा सा, और बेटे 100 रुपए देना। डॉक्टर साहब तुम दिन भर लोगों से पैसे मांगते हो, ये बीमारी, तुम्हारा घर करोड़ रुपए में बना हुआ है, और बच्चियां मिल गई, ए बेटे 10 रुपए दे दे, वो मिल गया वो 100 रुपए दे दे। तो शेख मोहसिन कहते मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब बड़ी बदनामी कराई, किरकिरी हो गई, तेरी तो मत मारी गई, तेरी इज्जतों की पतंग कट गई। किस जोम में? तेरे जेब में पैसे पड़े हुए 1000-10,000 रुपए, लोगों से पैसे क्यों मांगता है? बहन पैसे दे दे, मेरी मां पैसे दे दे, क्यों मांगता है? तो डॉक्टर साहब रोने लगे। बोले शेख मैं माफी चाहता हूं, आपने कुरेदा है तो अब इस चिंगारी से निकलने वाली राख की गर्मी महसूस कीजिएगा। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहते मैंने बहुत मुल्कों का सफ़र किया, सफ़र करते करते इराक भी गया, इराक ही में शेख आराम कर रहे हैं गौस पाक, बगदाद शहर में। वो कहे मैं बगदाद भी गया, अक्सर छुट्टी होती डिस्पेंसरी से, अपनी क्लिनिक से, तो मैं गौस पाक की बारगाह में जाता था और सैयदना शेख की बारगाह में मैं बैठा रहता था। बोले फिर तू पैसे क्यों मांगता है लोगों से, ये बता, तेरी जेब में पैसे पड़े हुए फिर भी दे दो भाई, और दे दो भाई, दे दो भाई, क्या मतलब है? तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, ये बात सुनने की बात है। डॉक्टर साहब ने कहा एक दिन मैं सैयदना शेख की बारगाह में बैठा हुआ था, अचानक एक साहब आए, अंदर आए तो खुश होकर के आए, बगदाद इराक के बड़े बुजुर्ग थे, वो बड़े खुश होकर के सैयदना शेख की बारगाह में आए, और जब आए ना तो बहुत खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, फरहत के साथ एंट्री किए और अपनी खुशी से सबको पैसे देने लगे। जितने ज़ायरीन बैठे थे सबको 1500 देने लगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं भी हाथ फैला करके दुआ कर रहा था, 3 हाथ के फासले पर हुजूर गौस पाक की ज़रीह मुबारक यानी बारगाह मज़ार शरीफा की जाली थी, 3 हाथ के फासले पर मैं बैठा हुआ था, यूं दुआ कर रहा था। अचानक वो जो शेख अंदर एंट्री किए थे ना, वो 1000 रुपए की नोट मेरे हाथों में दे दी, और मैंने दुआ करते देखे तो पैसे मेरे हाथ में थे। बोले मैं नाराज हो गया, मैंने उसके पैसे को यूं मरोड़ा और दुआ मैंने कैंसिल कर दी। मैंने यूं परोड़ के उसके चेहरे पर मारा, मैंने कहा पकड़, सेठ कैसे ठिल्ली बनता है तू जैसे लोगों को मैं खरीद लूं, मेरा मुल्क अगर होता तो तू क्या मुझे लकीर का फकीर समझता है?
تو مجھے بھکاری سمجھتا ہے؟ تو مجھے 2 کوڑی کا آدمی سمجھتا ہے؟ تیری ہمت کیسے پڑی مجھے پیسے دینے کی؟ سامنے غوث پاک کی بارگاہ اتنی زور سے بولنے لگا وہ، اللہ اکبر. بولے پھر؟ میں نے کہا وہ پیسے لیے میں نے اس کے چہرے پر، میں پکڑ اس کو. بڑا امیر بنتا ہے، آیا ہے، خرید لوں تو تیری 3 نسلوں کو خرید لوں، تیرے پورے قبیلے کو خرید لوں، اتنے پیسے میرے پاس میرے ملک میں ہیں. سمجھے؟ میں نے وہ پیسہ اٹھا کے اس کے چہرے پر مارا. سامنے غوث پاک کی بارگاہ تھی اور جھلا کے میں اٹھ کے باہر چلایا غصے میں. شیخ محسن کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب لپٹ گئے، رونے لگے. بولے حضور جب سے یہ حرکت میں نے کی ہے آج تک لوگوں سے مانگ ہی رہا ہوں. بولے آج تک مانگ رہا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا. کروڑوں روپے گھر میں لگا دیے لیکن سکون نہیں ملتا. یہ ہوس کا شکم کبھی بھرتا ہی نہیں ہے. کئی ہزار جیب میں ہوتے ہیں، رکشہ والوں سے چائے کے پیسے مانگتا ہوں، ان غریب لوگوں سے 10 روپے مانگتا ہوں. جب سے شیخ کی بارگاہ کی خیرات میں نے ٹھکرائی ہے آج تک پوری دنیا کے سامنے بھکاری بن کے ذلیل ہوتا ہوا پھر رہا. میرے امام نے کیا علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. دعا کرے اللہ ہمیں بزرگوں کی بارگاہ کا مؤدب بنائے. آمین کہہ دو. باتیں ختم کر دوں. بھائی معذرت چاہتا ہوں میں، پتا آپ میرے ساتھ چلنے کا وعدہ کریں، کرایہ ورایہ مہنگے نہ ہو تو میں جہاں جاؤں آپ لوگوں کو لے کے جاؤں ماشاءاللہ.